اس لیے ہر آنے والا لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے۔ صدیوں سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ عاشق نئے رنگ اور نئے ڈھنگ اور نئے آہنگ سے سامنے آتے ہیں اور اپنی جانیں وار دیتی ہیں، اس لیے کہ فرصت کشم کشم دے دل بے قرار رہا، یک دو شکن زیادہ کن گس ہوئے بے تاب رہا۔ بات اگر لمبی نہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ جو محبتیں ہوتی ہیں دنیا کی، وہ رقیب پیدا کرتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آئی۔ تو دنیا کی محبتیں آپس میں رقیب پیدا کرتی ہیں، لیکن جس محبت کی دعوت میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، وہ رقیب پیدا نہیں کرتی، حبیب پیدا کرتی ہے۔ وہاں ایک کے دو چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں، یہاں ایک کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ اور اقبال بولے دل و محبوب حجازی بستائیں، ذرا حسن دیکھیے لفظوں کا، دل و محبوب حجازی بستائیں، زی جہت و یک دیگر پیوستائیں۔ ہمارے دل اس حجازی محبوب کے ساتھ بندھے ہوئے، زی جہت اس وجہ سے، با یک دیگر پیوستائیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ مجھے بتائیے کہ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ میں ایک طویل مسافت طے کرتے ہوئے آپ تک پہنچا ہوں، مجھے آپ سے غرض تو کوئی نہیں، اور آپ کا میرے سے کیا رشتہ ہے؟ کام کاج چھوڑ کے آپ سر شام سے یہاں آ کے بیٹھے، میرا اور آپ کا ربط کیا ہے؟ کیا لینا ہے آپ نے مجھ سے اور میرے پاس ہے کیا؟ لیکن اس کے باوجود میں آپ کے لیے دوڑ کے آیا اور آپ ہجوم کر کے میرے لیے یہاں جمع ہو گئے، تو اصل بات نہ میری ہے اور اصل بات نہ آپ کی ہے، ہمارے درمیان ایک سانجھ ہے اور وہ سانجھ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل و محبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیز، او کے جانے ای نظاموں او یکیز، مستے چشم ساکیے بدہاستیں، در جہاں مثل مو می ناستیں۔ میرے استاد جھوم کے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور وہ انہی اشعار کا مفہوم کہہ لیجئے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ تو یہ محبت جوڑتی ہے جبکہ دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں۔ اور ایک وہ محبت تھی جس نے نکمہ کر دیا، اللہ اکبر، مجھے شاعر کا نام بھول گیا ہے، اس نے غالب کے اس شعر کا جواب لکھا، عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو اس نے کہا کہ عشق نے، غالباً ناسک ہے اس کا نام، کہ عشق نے ناسک معلّہ کر دیا، عشق نے ناسک معلّہ کر دیا، ورنہ ہم کیا، عشق نے ناسک معلّہ کر دیا، ورنہ ہم کیا آدمی تھے کام کے، ہمارے تو پلے کچھ نہیں تھا، ورنہ ہم تو آدمی تھے نام کے۔ عشق نے ناسک معلّہ کر دیا، ورنہ ہم تو آدمی تھے نام کے۔ تو ایک کام کے آدمی کو عشق نکمہ کر دیتا ہے، اور ایک جو نام کا آدمی ہے اس کو عشق معلّہ کر دیتا ہے۔ اور یہ کہانی دیکھنی ہے تو بلال حبشی کے رنگ کو دیکھنا۔ حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں تو بلال حبشی سے پوچھتے ہیں کہ بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنتا رہا۔ یہ وہی بلال ہے جو آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا اس پہ کوڑے مارتا ہے کہ تو نے میرے جوتے میرے پوچھے بغیر چھوئے کیوں ہیں، تیری یہ اوقات کب ہوئی تھی کہ میرے جوتے میرے اذن کے بغیر چھو سکتا۔ وہ لاکھ کہے کہ جناب دھوپ میں خراب ہو رہے ہیں، لیکن غلام کس بات کو تسلیم کرنے کے لیے آقا تیار نہیں۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اوقات کیا ہوتی ہے؟ وہ آقا کے جوتے کو بھی چھونے کے لیے پہلے عزت کا
طالب ہوتا ہے اور پھر جوتوں کو چھو سکتا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے، مجھے بتاؤ اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ تو نکمہ نہیں کیا، اس نے معلّہ کر دیا، اس نے اونچا کر دیا اور نام کے آدمی کو کام کا آدمی بنا دیا۔ تو یہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرشمہ سازی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس عشق کے ساتھ اپنے ربط کو مضبوط کر لو تاکہ نکمہ بھی کام کا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید اس بھری بزم کے اندر کوئی بھی خاقان کا نام نہ بتا سکے جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے۔ چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام کیا ہے؟ جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتا ہے تو شاید وہ بتا سکے، باقی سب مجھ سے معذرت کر دیں گے کہ جناب ہم اس دور کے کیسر کا نام نہیں بتا سکتے، حالانکہ وہ اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا، رومن امپائر کا حکمران کیسر، اور دنیا اس کا نام نہیں جانتی۔ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ 3150 سال حکومت کرنے والا خاندان، 150 حکمران یکے بعد دیگرے جو تخت نشین ایک ہی آل ساسان کی حکومت کے اوپر تخت نشین ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا میں اس مجلس میں مجھے کتنے لوگ ملیں گے جو معذرت کر دیں گے کہ جناب ہم اس دور کے کسرا کا نام نہیں جانتے، کیسر کا نام دنیا نہیں جانتی، کسرا کا نام دنیا نہیں جانتی، خاقان کا نام دنیا نہیں جانتی۔ یہ زمانے کے بڑے لوگ مانے جاتے ہیں۔ اور میں اس مجلس میں ڈھونڈ کر کے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار کیسر کا نام تو کسی کو یاد نہیں، کسرا کا نام تو زمانہ بھول گیا، اس دور کے خاقان کا نام تو ذہنوں سے محو ہو گیا، لیکن بلال حبشی کا نام دل کی تختیوں کے اوپر لکھا ہے۔ تو پھر اقبال کیوں نہیں تڑپ کے بولے گا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو یہ وہ عشق ہے جو سر بلند کرتا ہے، یہ وہ عشق ہے جو قد بڑھا دیتا ہے، جو نام کے آدمی کو کام کا آدمی بنا دیتا ہے، جو نکمے کو معلّہ کر دیتا ہے۔ تو آئیے پھر اپنا ربط اس عشق کے ساتھ جوڑیے۔ میں سویر سے لے کر شام تک سفر پہ ہوتا ہوں اور ابھی ایک لمبی مسافت کے لیے یہاں سے پھر روانہ ہو جاؤں گا، کل کا سورج طلوع ہوگا تو دوسری منزل کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ ایک دفعہ ہم ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے تو راستے کے اندر ایک وہ ملنگ ٹائپ شخص نے وہ کٹھیا سا بنایا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا تھا بابا سڑکاں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک رہتے ہی سڑکوں پہ۔ تو اب جو سڑکوں پہ رہتا ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ تو یہ ہماری جو گاڑیاں ہوتی ہیں جو روڈ کے اوپر چلتی ہیں، ان کے پیچھے بڑے معنی خیز جملے لکھے ہوتے ہیں، کچھ تڑپا دیتے ہیں، کچھ جملے پڑھیں تو ہنسی نہیں رکتی اور کچھ جملے پڑھیں تو دیر تک بندہ سر دھنتا رہتا ہے اور داد دیتا ہے لکھنے والے کی طب رساق ہو۔ ایک جملہ کامن جو اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یہ کیا لکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیوں لکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی بتا دیجئے۔ تو میں نے کہا کہ کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور بے وفائی کا داغ دل پہ لیے ہوئے اب یہ اپنی بڑاس نکال رہا ہے، تحریری احتجاج کر رہا۔ تو میں نے کہا کہ میاں تو اس سے پیار کیا ہے جس نے بے وفائی کی، اور اب تو گاڑی کے پیچھے اپنی اس حسرتوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ صنم بے وفا ہوتا ہے۔ آج تجھے ایک چوکھٹ میں بتاؤں، یہاں تو بے وفائی ہوئی لیکن وہ بازو پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ ان سے ربط محبت کا قائم کرو جو وفا نبھانے کی ریت جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ورنہ دنیا کے اوپر جب غرض نکل گئی تو کہاں محبت؟ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ جو ہے وہ کہاں کا عشق وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستان کیوں؟ یہاں تو صرف سر پھوڑنا ہی ہے، تو کہتا ہے غالب کہتا ہے پھر کسی پتھر پہ سر مار کے جو ہے وہ سر پھوڑ لو، پھر تیرے ہی سنگ آستان پہ کیوں جو ہے وہ سر پھوڑے؟
لیکن یہ وہ سنگ آستان ہے جو مخمل سے بھی زیادہ نرم ہے. یہاں وفائیں نبھائی جاتی ہیں. یہاں آنے